الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بلخ کا ایک تاجر تھا جس کے 2 بیٹے تھے. جب وہ تاجر دنیا سے رخصت ہوا اس نے اپنا مال و اسباب ترکہ چھوڑا. جس طرح آج بھی ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے جاتا ہے اور اس کا ترکہ اس کی اولاد آپس میں تقسیم کرتی ہے، تو اس کا ترکہ بھی اس کے دونوں بیٹے آپس میں تقسیم کرنے لگے. سارا کا سارا مال آدھا آدھا لینا شروع کر دیا، ہر چیز آدھی آدھی کرنی شروع کر دی. اس تاجر کے پاس، جیسے آج پڑھا سنا آپ نے میرے سرکار کے گیسو، اس تاجر کے پاس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 منہ مبارک بھی موجود تھے. پیارے پیارے منہ مبارک. وہ تینوں منہ مبارک بھی جب تقسیم کا وقت آیا تو ایک ایک تو دونوں نے لے لیا. اب بڑے نے کہا کہ یہ تیسرا جو بچا ہے ایسا کرتے ہیں کہ اس کو 20 سے 2 کر دیتے ہیں. معاذ اللہ، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لوں تاکہ تقسیم پوری ہو جائے. بڑے کے دل میں مال حرص تھا، چھوٹے کے دل میں سچا عشق رسول بسا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے توت پر کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بال میں کسی صورت بھی 20 سے توڑنے نہیں دوں گا، چاہے تم کچھ بھی کر لو. بڑے نے جب دیکھا کہ موقع زوروں پر ہے، لوہا گرم ہے، اس نے فوراً کہا کہ اگر تجھے ان منہ مبارک سے اتنی محبت ہے تو یہ تینوں تو لے لے اور اپنے حصے کی دولت ساری مجھے دے دے. چھوٹا فوراً راضی ہو گیا. اس کو پتا تھا یہ دنیاوی دولت تو فانی ہے، یہ تو ابھی اگلا سانس نہیں آئے گا، سب بیکار ہو جائے گا. کیا کرنا ہے لے کے؟ اصل دولت تو وہی 3 منہ مبارک ہیں. اس نے تینوں منہ مبارک لے لیے اور ساری دولت اپنے بڑے بھائی کو دے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بڑے بھائی کا مال گھٹنا شروع ہو گیا اور چھوٹے کے مال میں رب ذوالجلال نے برکتیں دینا شروع کر دی. اس کے مال میں برکت ہونے لگی. وہ چھوٹا تینوں منہ مبارک کو روزانہ محبت سے دیکھتا، اپنی آنکھوں سے لگاتا اور کثرت سے درود پاک کا ورد کرتا رہتا. پھر قدرت کا جو دستور ہے، چھوٹے کا وقت وصال آ گیا، چھوٹے کا انتقال ہو گیا، چھوٹا دنیا سے رخصت ہو گیا. ادھر چھوٹا رخصت ہوا، ادھر اس وقت کے اس شہر کے بڑے ولی کامل کو خواب میں میرے آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے اس کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ 2 بھائیوں میں سے چھوٹا جس کا انتقال ہوا ہے جائیں، اس کی قبر کو سادہ نہ رہنے دیں، اس پر عالیشان مزار بنائیں اور جلدی سے جا کر وہاں اپنی مرادیں مانگا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے کی برکت سے ان کی مرادوں کو پورا فرمایا کرے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے کی برکت سے
ان کی مرادوں کو پورا فرمایا کرے گا. اور پھر یہی ہوا. لوگوں نے وہاں شاندار مزار بنا دیا, لوگ کثرت سے وہاں جاتے. رب ذوالجلال نے اس چھوٹے کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتنی ڈال دی کہ کوئی رئیس, کوئی بادشاہ, کوئی بھی مزار کے قریب سے گزرتا اپنی سواری سے اتر جاتا, ادبن پیدل وہاں سے گزرا کرتا. یہ برکت میرے سرکار کے گیسو کی تعظیم سے حاصل ہوئی. اور اس واقعے کا حوالہ دے کر آپ سے درود پڑھواتا ہوں کہ یہ واقعہ لکھا کس نے اور کہاں لکھا ہے. ویسے تو اس کے حوالے بہت ہیں, بہت جگہوں پہ لکھا ہے. عاشقان رسول نے اس واقعے کو چھوڑا کہیں بھی نہیں ہے, سب جگہ لکھا ہے. لیکن سب سے مزیدار حوالہ اس کا کتاب کا نام حب النسیم, حب النسیم. اور یہ کتاب مولوی اشرف علی تھانوی کے ایک شاگرد نے لکھی, اور اس کتاب کا نام اشرف علی تھانوی نے خود رکھا حب النسیم. اس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے, اور یہ اہل سنت و جماعت کے تمام معلومات اور تمام معمولات کو پوری طرح ثابت کرتا ہے کہ مزار اولیاء پر جانا, ان سے برکت لینا, وہاں جا کر مرادیں مانگنا, اس جیسے سارے مسئلے جن میں آج جھگڑے شروع کیے جاتے ہیں, اللہ کے کرم سے سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں. کوئی بھی جھگڑا اپنی جگہ باقی نہیں رہتا. محفل کے آغاز میں حصول برکت کے لیے پورے دل و جان سے دل میں شمع عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلاتے ہوئے عشق میں ڈوب کر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی عنہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی عنہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی عنہ. کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, کوئی ولادت کا وقت آتا ہے, خوشی مناتا ہے, وہ غریب ہوتا ہے تو گڑ بانٹ دیتا ہے, گڑ کھلا دیتا ہے. کوئی مالدار ہوتا ہے تو وہ لڈو بانٹنا شروع کر دیتا ہے. تھوڑا اور صاحب ایسی ہو تو کھانا کھلا دیتا ہے. ہر شخص اپنی حیثیت, اپنی استطاعت کے مطابق خوشی کا اظہار کرتا ہے. جب میرے آقا علیہ السلام پیدا ہونے لگے, رب ذوالجلال نے اپنی شان کے مطابق خوشی کا اظہار فرمایا. محبوب کی ولادت کی خوشی میں پروردگار نے اس سال جتنی بھی ماؤں کے بچے ہونے تھے سب کو بیٹے بانٹ کر اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی کا اظہار کیا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, مرحبا مرحبا مرحبا. اس سال 1-2 وقت نہیں, 1-2 رات نہیں, جس شب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے صبح صادق کے وقت, صرف اسی دن نہیں پورا سال جتنی بھی ماؤں نے بچے جنے رب ذوالجلال نے سب کو بیٹے نواز دیے, ساری ماؤں کو بیٹے عطا فرما دیے. اور وہ ایک دن جس دن میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے, اس ایک دن پوری اپنی زندگی میں ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام پوری زندگی میں ایک دن چھٹی پر تھے. ایک دن ان کو حکم تھا کہ اے عزرائیل, آج تم نے میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں کسی کی بھی روح کو قبض نہیں کرنا ہے, آج سب کو رب کی طرف سے امان دی جاتی ہے. یہ پروردگار نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی منائی. اور پھر جب میرے آقا علیہ السلام آئے, چرند بھی خوش ہونے لگے. روایت بتاتی ہیں یبشرہم بعضہم بعضا, جانور حیوانات ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینے لگے. حیوانات ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے ہیں. نہ جانے یہ ہمارے یہاں کے حیوان کون سے ہیں جو خوشخبری دینے کے بجائے میلاد سے روکا کرتے ہیں. تو اس وقت کے حیوان خوشخبریاں دینے لگے. کہ اگر حیوان خوشخبری دے رہے ہیں, چرند خوشخبری دے رہے ہیں, ملائکہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارے رسول آ گئے, چرند کہنے لگے ہمارے رسول آ گئے, حیوانات کہنے لگے ہمارے رسول آ گئے, ملک بولے ہمارے رسول آ گئے. رب نے نازل کیا بلا کے رسول اللہ, لوگوں سن لو تم سب کے بھی رسول آ گئے اور اللہ کے بھی رسول آ گئے. وہ خالی تمہارے رسول نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. یہ خالی تمہارے نہیں ولکن رسول اللہ, یہ اللہ کے بھی رسول ہیں جو آ گئے ہیں. کریم سے پوچھا کہ تم اتنی خوشی منا رہے ہو, کیوں خوشی منا رہے ہو؟ فرشتوں سے پوچھا تم اتنی خوشی کیوں منا رہے ہو؟ حیوانات سے پوچھا اتنی خوشی کیوں منا رہے ہو؟ اللہ کے محبوب اگر آئے ہیں تو وہ تو حضرت آمنہ کے گھر پہ آئے ہیں, تم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ سب نے جھوم کر کہا, زبان حال سے کہا کہ آئے تو آمنہ کے گھر میں ہیں, نبی تو ہمارے بھی ہیں نا.
نبی تو ہمارے لیے ہے، خوشی کا مقام تو ہمارے لیے بھی ہے، اعزاز اور بخشش کا پروانہ تو ہمارے لیے ہے۔ تو یہ سب نے خوشی منائی، سب نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور پھر جب میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ایک ماں جب ہوتی ہے، ماں اپنے بچے کو اگر کہیں بھیج رہی ہو تو گندا سندا نہیں بھیجے گی، اس کو تیار کرتی ہے، سرخی پاؤڈر لگائے گی، کنگا کرے گی، تیل لگائے گی، کاجل لگا دے گی، بڑا اچھا سجا کر کہیں بھیجتی ہے تاکہ دیکھنے والے کہیں کہ اچھی ماں کا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عام بندوں کو حدیث پاک بتاتی ہے 70 ماؤں سے زیادہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جب عام مومن سے رب ذوالجلال اتنی محبت فرما رہا ہے تو اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہوگا۔ اسی لیے رب نے جب اپنا محبوب بھیجا اس شان سے بھیجا کہ سر پہ تیل لگا ہے، آنکھوں میں ما زاغل بصر کا کاجل لگا ہوا ہے، جسم مبارک پہ غسل دیا ہوا ہے، جسم مبارک مغسول ہے، جسم پہ غسل دیا ہوا ہے۔ ہدایت کے، معرفت کے، محبت کے دریا سے اپنے محبوب کو رب نے غسل دے کر بھیجا اور اس شان سے بھیجا کہ لوگوں دیکھ لو، تم بعد میں تم میں کہنے والے ہوں گے کہ یہ رسول ہمارے جیسے ہیں، ارے تمہاری جیسی زندگی تو بعد میں لانا، پہلے میرے رسول جیسے میلاد تو لا کر دکھاؤ۔ کوئی ایسا ہے کہ جس کو ایسا میلاد ملا ہو، ایسی ولادت ملی ہو کہ میرے آقا علیہ السلام اس شان سے دنیا میں تشریف لائے؟ کیا کوئی اور اس شان سے کبھی آیا؟ اور یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر ناپاک برتن میں، ناپاک پیالے میں آپ دودھ ڈال دیں گے تو وہ دودھ ناپاک ہو جائے گا، دودھ پاک نہیں رہے گا، دودھ ناپاک ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی پاکیزہ، انتہائی صاف ستھرے، دھلے ہوئے، غسل دیے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ 9 مہینے میرے آقا علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں رہے۔ اے میرے آقا کی والدہ کو مومن نہ ماننے والوں، اگر میری آقا کی والدہ ماجدہ کا بطن پاک نہیں تھا تو میرے آقا پاکیزہ دنیا میں کیسے آ گئے؟ ماننا پڑے گا کہ 9 مہینے جس بطن میں، جس رحم میں میرے آقا نے گزارے ہیں، میرے آقا بھی پاک آئے اور ان کی ماں کا بطن اتھر بھی پاک تھا، صاف تھا، ستھرا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا۔ میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ ایک اور اصول سن لیں کہ فقہ کا اصول ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، اگر پیدا ہوتے ہی رو پڑے پھر بھلے انتقال کر جائے تو اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیں گے۔ اور اگر بچہ روئے نہ، مردہ پیدا ہوا تو پھر اس کو کفن وفن بس ایسے ہی سادے کپڑے میں، نماز نہیں پڑھی جاتی، ویسے ہی اس کو جا کے دفنا دیتے ہیں اگر مردہ بچہ پیدا ہو۔ یہ رونا یہ زندگی کی علامت ہے۔ اگر بچہ نہ روئے تو اس کو رلایا جاتا ہے۔ اب سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو، بچہ روتا کیوں ہے، اس کو کیا تکلیف ہے، اور جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ سن لو، روتا اس لیے ہے کہ عالم ارواح سے جدائی کے غم میں رو رہا ہوتا ہے، اور اذان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ آشنا ہو جائے کہ یہ الفاظ میں وہاں بھی سنتا تھا، یہی الفاظ یہاں بھی سن رہا ہوں۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے جس نبی کے چرچے عالم ارواح میں تھے اسی نبی کے ڈنکے اس دنیا میں بھی بج رہے ہیں۔ وہ اذان سنتے ہوئے سمجھ جاتا ہے کہ میں اسی نبی کی نگری میں آیا ہوں، کہیں غیروں میں نہیں گیا ہوں۔ یہ حضرت سلطان باہو نے بڑا پیارا رونے کا نقطہ بیان فرمایا کہ اس لیے بچہ روتا ہے اور جیسے ہی کان میں اذان دے دو پرسکون ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی نگری ہے اور کہیں نہیں گیا ہوں۔ یہ سب اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہاں ایک اور مسئلہ، ہم اور آپ وضو کرتے ہیں، اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے وہ وضو کر لیتا ہے، اگر غسل فرض ہو جائے تو وہ غسل کر لیتا ہے۔ یہ دونوں کام ہوتے ہیں پانی سے۔ پروردگار نے ہمیں پانی عطا فرمایا کہ پانی سے طہارت حاصل کرو، لیکن اگر وضو ٹوٹا ہے تو طہارت حاصل کرنے کا طریقہ اور ہے، اگر غسل کرنا ہے تو طہارت حاصل کرنے کا طریقہ اور ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت دے دی۔ فقہ کا اصول سن لیجیے، اگر تیمم کیا جا رہا ہو، چاہے غسل کا کرے چاہے وضو کا کرے، دونوں تیمم ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ پانی جو اصل طہارت کے لیے دیا
اس میں دونوں کا طریقہ الگ الگ، وضو کا کرنا ہو تو الگ، غسل کا کرنا ہو تو الگ، لیکن مٹی سے اگر تیمم کرنا ہے تو چاہے وضو کا کرو چاہے جنبی تیمم کا کرے، تیمم ایک ہی جیسا کیا جاتا ہے۔ آخر مٹی کو اتنی عظمت کیسے حاصل ہو گئی؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے رب ذوالجلال نے مجھے پیدا فرمایا، میرے قدم اس مٹی پہ لگے، رب نے مٹی کو پاک کرنے والا بنا دیا اور ایسا بنا دیا کہ غسل کا بھی کام کرتی ہے، وضو کا بھی کام کرتی ہے، کسی کی محتاج نہ رہی، دونوں کے دونوں کام کر رہی ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے عظمت عطا فرمائی۔ اگر مٹی کو عظمت ملی ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے قدم لگنے سے ملی ہے۔ اور پھر پیارے آقا دنیا میں آ گئے، حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئی۔ ان کی پڑوسن آ کے ایک دن کہنے لگی کہ اے حلیمہ، بڑی عجیب بات ہے، وہاں کے لوگوں کا دستور تھا، دائیوں کا دستور تھا کہ رات بھر کے جو بچے قضاء حاجت وغیرہ کرتے تھے، ان کے کپڑے جو گندے ہوتے تھے، لنگوٹ وغیرہ، وہ صبح سویرے ساری عورتیں جا کر کنویں پہ بیٹھ کر دھویا کرتی تھی۔ اب آ گئی دائیاں کہ اے حلیمہ کیا ماجرا ہے، تو بھی ہمارے ساتھ مکے سے بچہ لائی، ہم بھی مکے سے بچہ لائے، اتنا عرصہ گزر گیا، ہم روزانہ صبح کنویں پہ جا کر کپڑے دھوتے ہیں، تو جب سے بچہ لائی ہے کہ ایک دن بھی کپڑے دھونے نہیں آئی، تو کپڑے دھونے نہیں آ رہی؟ حضرت حنیفہ نے جھوم کر جواب دیا کہ بچے تو میں بھی مکے سے لائی ہوں، تم بھی مکے سے لائی ہو، میرا بچہ بھی مکے سے آیا، تمہارے بچے بھی مکے سے آئے، لیکن تمہارا بچہ پاکوں کو پلید کرتا ہے، میرا بچہ پلیدوں کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرا جو بچہ ہے وہ پلیدوں کو پاک کرے گا، ان کے رب نے یزکیہم کی صفت عطا فرما کے بھیجا ہے کہ تمہیں پاک کرے گا، باطنی پاکی بھی عطا فرمائے گا، ظاہری پاکی کے اصول بھی تمہیں سکھائے گا۔ یہ جو میرے پاس بچہ ہے یہ وہ بچہ نہیں ہے، یہ بڑا بابرکت بچہ ہے۔ اور پھر کسی کے چاہنے والے ایک ہوتا ہے، کوئی محبت کرنے والا، کسی کے 10، کسی کے لاکھ، کسی کے 1000 ہوتے ہیں، کسی کے کروڑوں چاہنے والے ہوتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے محبوب تیرے چاہنے والے اتنے بنا دوں گا کہ پوری خدائی بھی میرے آقا کی چاہنے والی ہے اور خود خدا بھی میرے آقا کو چاہنے والا ہے۔ سب کے سب آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، سب کے سب محبت میں ڈوبنے والے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چونکہ دنیا میں آ کر بتوں کو توڑنا تھا، بتوں کو برا کہنا تھا، بت پرستی سے روکنا تھا، تو ہو سکتا تھا کہ یہ مشرکین آ کر کہتے کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، آپ اپنے خدا کو ذرا سامنے لائیے، ہم بھی اس میں عیب نکالیں گے۔ رب نے فرمایا اے محبوب میں تجھے ایسا بنا کر بھیجوں گا کہ یہ تجھ میں عیب نہیں نکال سکیں گے، میں پھر فخریہ کہوں گا کہ میرا نمبر بعد میں لانا، پہلے میرے محبوب میں عیب نکال کر تو دکھا دو، مجھے ایسا بنا کر بھیجوں گا کہ تجھ میں کوئی عیب ڈھونڈ ہی نہیں سکے گا۔ اور جو عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود عیب دار ہوتے ہیں، خود بدبودار ہوتے ہیں، خود عیبوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں مکھی وہ غلیظ چیز ہے جس کو پورے بدن میں سارا صاف ستھری جگہ چھوڑ کر وہی ایک عیب دار جگہ نظر آتی ہے جہاں وہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، نجاست پہ ہی بیٹھتی ہے، گندگی پہ ہی بیٹھتی ہے، کوئی زخم ہو تو وہیں جا کے بیٹھتی ہے۔ تو ایسا نہ بنو کہ تمہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں حالانکہ وہاں عیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے اپنے طور پر تلاش کرتے پھرتے ہو، ہرگز ایسا نہ بنو۔ میرے آقا علیہ السلام کی سچی محبت کرو، اور ان کے جہاں تک حسن و جمال کی بات ہے تو یہ بات پیش نظر رہے۔ ایک حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بھائی یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا، یہ بھائی ہونا یہ ہے بحیثیت نبی ہونے کے اعتبار سے، کہ میرے بھائی یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ میٹھا حسن تھا، حسن سبی تھا، صباحت والا حسن تھا، اور میرا جو حسن ہے وہ نمکین حسن ہے، ملاحت والا حسن ہے۔ یہاں یاد رہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کا میٹھا تھا، ہمارے آقا علیہ السلام کا نمکین تھا۔ میٹھا جو ہوتا ہے وہ کم کھایا جاتا ہے، نمکین جو ہوتا ہے وہ رغبت سے زیادہ کھاتے ہیں۔ میٹھے حسن پر نگاہیں کم جاتی ہیں، نمکین پر بار بار جایا کرتی ہیں۔ اور پھر پوچھا گیا کہ یہ ملاحت اور یہ صباحت میں فرق کیا ہے؟ صباحت، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن صباحت والا تھا،
میرے آقا کریم علیہ السلام کا حسن ملاحت والا تھا کہ پوچھا گیا کہ یہ صباحت کسے کہتے ہیں اور ملاحت کسے کہتے ہیں، تو فرمایا صباحت وہ چہرہ ہوتا ہے کہ چہرے پر نظر ڈالو تو جما نہ سکو، اور ملاحت وہ چہرہ ہوتا ہے کہ چہرے پر نگاہ ڈالو تو ہٹا نہ سکو۔ میرے آقا علیہ السلام کے چہرے پہ نگاہ ڈال دو تو ہٹتی نہیں تھی، ہر شخص جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، کسی کی نگاہیں ہٹتی نہیں تھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ایسے حسین و جمیل دنیا میں تشریف لائے تھے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تنویر جمال محبت، تصویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیب یا مولائی، تنویر جمال محبت، تصویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ عشق ایسا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو نعت آتی ہو یا نہ آتی ہو، جیسے میں آپ کے سامنے اناری ہوں، نعت آتی ہو یا نہ آتی ہو، لیکن عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جس میں میرے آقا کا نام آ جائے وہ نعتیں گنگناتے رہا کرو۔ بس دل چاہتا ہے کہ ایسی نعتوں کو گنگناتے رہو، اور جس میں میرے آقا کا نام آتا ہے ایسے واقعات دنیا کو سناتا رہوں۔ ہمارے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی حسین و جمیل تھے۔ رب ذوالجلال نے انہیں بڑے حسن سے نوازا تھا، اتنا زبردست حسن تھا کہ آپ خود خوفزدہ ہو کر پردہ فرما کے رہا کرتے تھے، اپنے اوپر کوئی نہ کوئی چادر لے کر رکھتے کہ کہیں کوئی فتنے کا شکار نہ ہو جائے، پردہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پردے ہٹے ہوئے تھے، ایک یہودی نے آپ کے چہرے کو دیکھ لیا، اور جیسے ہی دیکھا آپ کے بڑوں کے پاس آیا، کلمہ پڑا، مشربہ اسلام ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ ایسے کیا بات ہو گئی؟ حسن و جمال ہے، حسن ہے، حسن ہے، ملاحت ہے، صباحت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایسا تجھے کیا نظر آ گیا؟ اس یہودی نے ایک جملہ کہا کہ لوگوں، میں نے یہ سوچا جب چھوٹا محمد ہوتا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا، اس کی غلامی سے دور نہیں رہنا چاہیے، کلمہ پڑا، غلامی مصطفیٰ میں شامل ہو گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام میں رب ذوالجلال نے اتنا حسن چھپا کے رکھا تھا کہ لوگ یہود و نصارہ سنتے تھے، دیکھتے تھے، اور پھر جو ازلی بدبخت نہ ہو ان کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھتا تھا، ان کے دل میں ضرور شمع نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ ہمارا اسلام ایسے واقعات سے بھرا ہوا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کا جو چہرہ والضحیٰ عطا فرمایا ہے، سورہ والضحیٰ، یہ جو روشن چہرہ ہے، رب فرماتا ہے محبوب تمہارے روشن چہرے کی قسم، اور میں تمہاری سیاہ زلفیں واللیل اذا سجا، جب چہرے پہ چھاتی ہیں تمہاری پیاری زلفوں کی قسم ہے۔ رب تو ایسے حسن و جمال کے گیت گا رہا ہے، اپنے محبوب کے حسن و جمال کو بیان فرما رہا ہے۔ یاد رکھیں تمام انبیاء کرام کی یادگاریں موجود تھیں، کچھ کی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئی، کچھ کی باقی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر یادگاروں کو دیکھنا ہو تو مکہ جانا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، صفا مروہ دیکھ لو، آب زمزم کو دیکھ لو۔ رب نے فرمایا کہ میرے خلیل کی نشانی دیکھنے کے لیے تمہیں سفر کرنا پڑتا ہے، آؤ میرے حبیب کی نشانی دیکھنی ہو، اس کی یادگاریں دیکھنی ہو تو سفر نہ کرو، قرآن کھولو اور میرے حبیب کے جلووں کے نظارے کرنا شروع کر دو، اس میں تمہیں میرے محبوب کے جلووں کی رحمت بھی نظر آئے گی، میرے محبوب کے محبت کے جلوے بھی نظر آئیں گے، ان کے حسن و جمال کے جلوے بھی نظر آئیں گے۔ رب نے پورا کا پورا قرآن
اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال سے، ان کے جلووں سے بھر کر پیش کر دیا. اور پھر یہ جو ہماری پوری کائنات ہے، یہ پوری کی پوری کائنات رب کے جلووں کو ظاہر کرتی ہے. وہ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص اپنی زندگی پہ غور کرے، اگر وہ کسی کے ساتھ نرمی سے بات کر رہا ہے تو یہ اس کی صفت محبت ظاہر ہو رہی ہے. اگر کسی پہ غصہ دکھا رہا ہے یہ اس کے جلالی صفت کا اظہار ہو رہا ہے. اگر کسی کو مار رہا ہے یہ بھی صفت جلالی کا اظہار ہو رہا ہے. تو رب کی بھی تمام صفتیں رب کی مخلوق میں ظاہر ہیں. یہ رب ذوالجلال نے جو پہاڑ بنائے یہ رب کی صفت جلالی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ رب کی صفت جلالی کے جلوے ہیں. رب نے دریا اور سمندر بنائے، یہ رب کی صفت عطا اور سخاوت کے جلوے ہیں. رب نے پھول بنایا، یہ رب کی صفت محبت کا جلوہ ہے. رب نے اپنے جلوے، اپنی تمام چیزیں پوری کائنات میں تقسیم کر دی، اور پھر جب انسان کو بنایا تو یہی سارے جلوے انسان میں بانٹ دیے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا، سارے جلوے بانٹ دیے، اور پھر وہ تمام جلووں کو یکجا کر دیا انبیاء کرام کے اندر، انبیاء کرام نے تقسیم فرما دیا. اور پھر تمام نبیوں کے حسن کو رب نے جمع فرما دیا، رخ والضحیٰ پھیلا کر، رخ والضحیٰ پھیلا کر جمع فرما دیا. اب رب کی منشا یہ ہے کہ جو بھی پھول کو دیکھے وہ رب کے صفتیں کمال کو دیکھ لے، محبت کے جلوے کو دیکھ لے، جلوہ رب نظر آ جائے. اور جو میرے رسول کو دیکھ لے اسے سب کا سب نظر آ جائے، اسے سب کچھ نظر آ جائے گا. جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھے گا اسے ساری کی ساری صفات نظر آ جائیں گی. یعنی پھول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا جلوہ ڈال دیا. اب دیکھنے والا جب پھول کو دیکھتا ہے تو جلوہ رب نظر آتا ہے، اور جب رخ والضحیٰ کو دیکھتا ہے تو سب کا سب نظر آ جاتا ہے. پھر کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوتا، سب کچھ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، سب کا سب اظہر من الشمس ہو جاتا ہے. یہ رب ذوالجلال نے دنیا میں اپنے محبوب کو اس شان سے ہمارے درمیان بھیجا. اور پھر جب میرے آقا علیہ السلام مدینے پاک میں حاضر ہوئے، کیا منظر تھا وہ. مدینے کے جوان، مدینے کے بوڑھے ایک جلوس کی صورت میں استقبال کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تمام خواتین اپنی چھتوں پر موجود ہیں، دروازوں پر کھڑی ہیں، اور بچیاں یہ گیت گا رہی ہیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ آج ہم پر چودھری کا چاند طلوع ہو گیا ہے. وہ بچیاں، وہ مدینے والے کس چیز کو چودھری کا چاند کہہ رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کو رخ والضحیٰ کو کہہ رہے ہیں. وہ رخ والضحیٰ چودھری کا چاند تھا. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آمد مصطفیٰ پر سب سے پہلا جلوس جس نے نکالا وہ مدینے والے تھے، وہ صحابہ کرام تھے. آج اسی لیے ہم بھی اسی یادگار میں آمد مصطفیٰ کے دھوم دھام سے جلوس نکالا کرتے ہیں. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوس کی شان تھی جو مدینے والوں نے نکالا. اور پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو کمال کر دیا. آپ فرماتے ہیں کہ احسن منک لم ترى قط عینی، اے میرے آقا علیہ السلام آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اب انہوں نے خود سوچا کہ اگر بات یہیں ختم کر دوں تو بعد میں جو منکر آئیں گے وہ یہ کہہ دیں گے کہ حضرت حسان نے یہ فرمایا تھا کہ میرے نزدیک یہ میں نے کوئی نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے وہ کسی کے ذہن میں یہ آ جاتا. حضرت حسان فرما رہے کہ احسن منک لم ترى قط عینی، کہ میری آنکھوں نے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دیکھا تھا؟ کہنے والے کہہ سکتے تھے. انہوں نے فوراً دوسرا مصرع دیا، وہ اجمل منک لم تلد النساء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، کسی ماں نے نہیں جنا. یعنی ان تمام باطلوں کے عقیدوں کو رد کر دیا کہ حسن یوسف پہ مرنے والوں آؤ اگر تم جمال مصطفیٰ دیکھ لیتے. خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر میرے آقا علیہ السلام کے زلف کا ایک بال، میرے آقا کے گیسو، اگر ایک بال مصر کے بازار میں ظاہر ہو جاتا تو لوگ یوسف علیہ السلام کی خریداری پر قیمت نہ لگاتے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے. اس نے یوسف کی قیمتیں وہاں ہرگز نہ لگتی. لوگ اس پیارے پیارے بال والے کو ڈھونڈنے نکل جاتے کہ یہ تو ہستی کا پیارا پیارا منہ مبارک ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان. اور پھر فرماتے ہیں کہ قد خلقت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایسا پیدا فرمایا مبرأ من کل عیب کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک کر کے پیدا فرمایا ہے. کوئی عیب آپ کے قریب آ نہیں سکتا. آج عیب ڈھونڈنے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے صحابی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان شعروں کا جا کر مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ایک صحابی کیا عقیدہ پیش کر رہا ہے اور سرکار سن رہے ہیں, منع نہیں فرما رہے, ان کے سارم بھی نہیں کہتے کہ احسان ایسا نہ کہو, ان کے سارم بھی نہیں فرما رہے کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ بات بالکل سچ ہے. اور آخری مصرع تو بالکل ساری بات ہی ختم فرما دی ہے. آخری مصرع تو فرماتے کأنکا قد خلقت کما تشاء کما تشاء کما تشاء. حضرت حسان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنی خوبیاں ڈال دی ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے رب نے آپ کو ویسا پیدا کیا جیسا آپ خود چاہتے تھے, جیسے آپ کی چاہت تھی رب نے ویسا پیدا فرمایا. اب ذرا سن لیجیے, اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا, لیکن جب اپنے محبوب کے پیدائش کی باری آئی, تخلیق کی باری آئی, تو رب نے پوچھا کہ اے محبوب ذرا بتاؤ تجھے کیسے بناؤں, کس طرح سے بناؤں. تو میرے آقا علیہ السلام نے بڑے ادب سے عرض کی کہ اے پروردگار تو نے اگر پوچھ ہی لیا ہے, تو پوچھ رہا ہے, اگر تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو ایسا بنا دے کہ ہاتھ میرے ہو ان میں طاقت تیری ہو, سینہ میرا ہو ان میں علم تیرا ہو, اے پروردگار آنکھیں میری ہو دیدار تیرا ہو جائے, چہرہ میرا ہو دیکھنے والا تجھے دیکھے اور جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھنے والا بن جائے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ مرحبا. اگر بنانا ہے تو پھر ایسا بنا دے کہ ہاتھ تو بنائے گا تو ہاتھ تو میرے ہوں, ان میں طاقت تیری آ جائے, سینہ میرا ہو علم تیرا آ جائے, چہرہ میرا ہو دیدار تیرا آ جائے, اور ایسا ہو جائے کہ جو بھی مجھے دیکھ لے وہ گویا تجھے دیکھ لے. میرے آقا علیہ السلام کی پوری حدیث بھی ہے کہ مر رآنی, جس نے مجھے دیکھا فقد رأى الحق, گویا اس نے رب کو دیکھ لیا, آقا علیہ السلام نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان شعروں کی توثیق فرما دی, ان شعروں کو پختہ فرما دیا کہ بالکل صحیح عقیدے کی آپ نے عکاسی فرمائی ہے. تو یہ سب, یہ حسن مصطفیٰ, یہ جمال مصطفیٰ. اور یہاں ایک چیز اور سن لیجئے کہ کوئی بھی کاریگر اپنی کاریگری پہ فخر کرتا ہے, ہر شخص کرتا ہے. اگر ایک آرٹسٹ اپنی کوئی تصویر بنا دے, اچھی سی پینٹنگ بنا دے, اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری سب سے اچھی پینٹنگ کون سی ہے, وہ سب سے اچھی جو اس کو لگتی ہے اس کو پیش کر دے گا کہ یہ میری سب سے اچھی ہے. اگر کسی سے پوچھو تمہاری کاریگری کیا ہے تو وہ بتائے گا کہ میری کاریگری دیکھنی ہے تو آؤ وہ فلاں شاہی قلعہ میں نے بنایا وہ دیکھ لو. اگر میری کاریگری دیکھنی ہے تو آؤ وہ فلاں بڑی بلڈنگ میں نے بنائی ہے وہ دیکھ لو. ایک استاد اپنے شاگرد پر فخر کرتا ہے کہ اگر میرا علم دیکھنا ہے, جیسے میرے اعلیٰ حضرت اگر فخر فرمائے کہ اگر میرا علم دیکھنا ہے تو آؤ صدر الفاضل کو دیکھ لو. صدر الفاضل کہیں اگر میرا علم دیکھنا ہے تو آؤ صدر الشریعہ کو دیکھ لو. صدر الشریعہ کہیں اگر میرا علم دیکھنا ہے تو آؤ میرے فلاں شاگرد کو دیکھ لو, فلاں شاگرد کو دیکھ لو. بلا تشبیہ کارخانہ قدرت نے جب رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا تو ایسا بنایا کہ اب رب یہ فرما رہا ہے اپنے کارخانے کی عظیم شاہکار کو پیش کر کے یوں فرماتا ہے کہ کسی نے میرا علم دیکھنا ہے تو میرے محبوب کو دیکھ لے, میری سخاوت دیکھنی ہے میرے محبوب کو دیکھ لے, میرے جلوے دیکھنے ہیں میرے محبوب کو دیکھ لے. میں نے اپنا محبوب اپنی صفات کا مظہر بنا کر نازل فرمایا ہے, تمام صفات اپنے محبوب میں جلوہ کر کے نازل فرمائی ہیں. تو رب ذوالجلال نے ہمیں یہ ایسے ہی عطا نہیں فرما دیا, یہ جو محبوب رب ہمیں ملا ہے یہ انتہائی خوبیوں والا ملا ہے. اور پھر میرے آقا علیہ السلام کو کیونکہ معلوم تو تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو بڑے منکر ہوں گے, ماننا نہ ماننا ان کی زیادہ عادت ہوگی. ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اے جبریل ذرا اپنا پورا حسن تو دکھا دے, آج تیرا حسن کتنا ہے کیا ہے, کیونکہ وہ تو بشری لبادے میں آتے تھے. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور آپ کو حکم ہے تو میں دکھا دیتا ہوں. کھڑے ہوئے اپنے 600 پروں کو کھول دیا,
600 پر، روایت کہتی ہے کہ 600 پروں کو کھولا. جب کھولا تو پورا حسن جبریل میرے آقا علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے تھا. آپ نے دیکھا کہ سر جبریل عرش تک پہنچا ہوا ہے، ان کے قدم تحت الثری تک پہنچے ہوئے ہیں. یہ جبریل امین علیہ السلام کا حسن تھا. کہا واپس آ جاؤ. جبریل امین واپس اپنے بشری عبادے میں آ گئے. پھر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مجھے اپنا پورا حسن دکھا دیجئے. عقیدہ مل رہا ہے؟ کوئی عقیدے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو بشری عبادوں میں میرے سامنے موجود ہے یہ کچھ اور ہے اور حقیقت محمدی کچھ اور ہے، ورنہ یہ سوال کرنا کیا حقیقت رکھتا. اور پھر جب سوال کر دیا، میرے آقا علیہ السلام فرما دیتے کہ جبریل میری کیا حقیقت، میں تمہارے سامنے تو ہوں، مجھے کیا دیکھنا. آپ نے یہ نہ فرمایا کہ جبریل مجھے کیا دیکھنا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ جبریل میری حقیقت اور میرے حسن کو تو نہیں دیکھ سکتا، تجھ میں دیکھنے کی تاب نہیں ہے، تو نہیں دیکھ سکے گا. یہ حقیقت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے ہیں جن کو فرشتے نہیں دیکھ سکتے، جن کو سب سے زیادہ قریب رہنے والے حضرت صدیق اکبر نہیں دیکھ سکتے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں، حضر میں، ہر جگہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، پھر بھی ان کو یہ فرما دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، کہ ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے. اسی طرح سخاوت، یہ ساری صفات میرے آقا علیہ السلام کی حسن و جمال سے بھری پڑی ہیں. حضرت شیر خدا، حیدر کرار، خیبر شکن، شاہ زمن، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ بھی صفت شجاع سے بڑے 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 مزین تھے. آپ کو رب ذوالجلال نے بڑی زبردست صفت شجاعت عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ سب جانتے ہیں کہ آپ شیر خدا تھے. خیبر کا دروازہ آپ نے اکھاڑ دیا ایک ہاتھ سے. ایک مرتبہ ایک بہت بڑا پہلوان جو رستم زماں کہلاتا تھا، اس نے دل میں سوچا کہ زمانے کے پہلوانوں کو تو میں ہراتا رہا ہوں، چلو اب جا کے علی جس کے ڈنکے بج رہے ہیں اس کو بھی جا کے شکست دے دوں، اس کو بھی ہرا دوں، تاکہ رستم عرب ہونے کا بیج بھی میرے لگ جائے، رستم عرب بھی کہلاؤں. وہ پہنچ گیا سیدھا مدینے آیا. اتفاق سے اس کی سب سے پہلی ملاقات شیر خدا سے ہو گئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہو گئی. آ کے پوچھتا ہے کہ علی کہاں ہے. مولا علی نے پوچھا کیوں، کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میں رستم زماں ہوں، ان سے کشتی کرنے آیا ہوں تاکہ ان کو شکست دے کر رستم عرب کہلا سکوں. مولا علی نے فرمایا کہ میں تو چھوٹا ہوں، ان تک بعد میں پہنچنا، پہلے تھوڑی سی کشتی مجھ سے لڑ لیں، چھوٹی سی جھڑپ میرے ساتھ ہو جائے. وہ رستم زماں جو تھا اپنی توہین سمجھا، کیوں کہ آج تک کوئی بھی اس کو زمین پہ نہ گرا سکا تھا، یہ چھوٹا ہو کر مجھے مقابلے کی دعوت دے رہا ہے. وہ بری طرح سے لپکا، جیسے ہی قریب آیا شیر خدا نے یوں اٹھا کے نیچے پٹک دیا اس کو. رستم زماں تھا اور یوں پٹکا، یوں لیا زمین پہ مار دیا. وہ اپنی کمر کو سہلاتا ہوا کھڑا ہوا اور اس کی زبان پہ کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ شکست فاش زندگی میں پہلی بار ہے. دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے، دل یہ گواہی دے رہا ہے یہ شکست فاش جو ہوئی ہے یہ زندگی میں پہلی بار ہو رہی ہے، اور میرا دل پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے. یہی مولا علی حضرت شیر خدا جب کوفہ پہنچتے ہیں، کوفہ والے پوچھتے ہیں، آپس میں تذکرے کرتے ہیں کہ اے علی، یا علی. سب سے بڑے سخی جو تھا وہ تو حاتم تائی تھا، اس کی سخاوت کے چرچے ہیں. تو مولا علی نے ایک جملہ کہہ کر بات ختم فرمائی. آپ نے فرمایا کہ لوگوں، حاتم تائی کی سخاوت کے کیا گن گاتے ہو؟ اس کے محل کے اگر 12 دروازے تھے، اگر کوئی سائل 12 مرتبہ آتا تھا، وہ 12 کے 12 دروازے سے آنے والے سائل کو دیتا تھا، تم اس کو سخاوت کہتے ہو؟ اسے تو میں کنجوسی کہا کرتا ہوں. لوگ حیران کہ یہ کنجوسی کیسے ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کنجوسی ایسے ہے کہ 12 مرتبہ سائل کو دیا ضرور، لیکن ہر مرتبہ اتنا کم دیا کہ اس کی ضرورت ہی پوری نہیں ہے. وہ بار بار مانگنے آ رہا ہے. تھوڑا تھوڑا دینے کا کام تو سب کر سکتے ہیں. ارے سخاوت دیکھنی ہے تو آؤ در دولت مصطفیٰ پہ آ کر دیکھو. مانگنے والے نے جب بھی مانگا پہلی باری میں اتنا دے دیا، اس کو دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی تھی.
اس کی حاجت کو ہی ختم فرما دیا کرتے تھے. یہ میرے آقا علیہ السلام کی حسن سخاوت تھی، یہ آپ کی سخاوت کا حسن تھا کہ جب بھی مانگنے والا مانگتا تھا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. یہ شعر سمجھتے چلیے کہ میرا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دریا بہا دیے، یہاں تک تو ٹھیک ہے. اکثر نعتخواں بھی پڑھتے ہیں کہ دربے بہا دیے ہیں، اور سننے والا سمجھتا پتہ نہیں دربے یہ کیا چیز ہے. تو دربے لفظ نہیں ہے، در الگ ہے، بے الگ ہے. در کا مطلب ہے موتی، بہا فارسی زبان میں کہتے ہیں قیمت کو. در بے بہا یعنی ایسے موتی دے دیے جن کی کوئی قیمت ہی نہیں دے سکتا. بیش قیمت جسم انمول کہا کرتے ہیں. تو یہ میرے آقا علیہ السلام کے حسن کے جلوے تھے. اور جس طرح آج یہ آپ نے سنا کہ ان کا حسن کوئی بیان نہیں کر سکتا، ان کی صفات کما حق کوئی بیان نہیں کر سکتا، اسی لیے رب ذوالجلال نے ذکر کی بلندی کا ذمہ بھی اپنے لیے لے لیا اور حبیب پہ درود پڑھنے کا اعلان بھی خود فرما دیا، تاکہ میں اپنے حبیب پہ درود بھی پڑھتا رہوں اور میرے بندے، میرے حبیب کے غلام ان کے درود پڑھ کے ان کے چرچے کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری سانس تک ہمیں جلائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.